ابھی خبر امپورٹنٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ضلع شگر میں کوپہما ڈاکٹر اسما مشتاق کی لاش کو برف پوش پہاڑوں سے واپس لانا ابھی تک بدستور چیلنج بنا ہوا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے میت کی واپسی کی کل کوششیں تیز کیں جو دوبارہ ناکام ہوئیں اور برف باری کے باعث ریسکیو ٹیم کیمپ 3 کے قریب پہنچ کر کیمپ 2 پر واپس لوٹ آئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت نے ڈاکٹر اسما کی لاش کی بازیابی کے لیے ان کی میت کی بازیابی کے لیے ہیلی کاپٹر کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ڈاکٹر اسما جمعرات کو گولڈن پیک کی چوٹی سے واپسی کے دوران ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کا شکار ہو کر انتقال کر گئیں۔ ان کی میت اس وقت کیمپ 3 کے قریب موجود ہے۔ لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر اسما برطانیہ میں امراض نسواں کی ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی رہی تھیں۔ وہ کوپہمائی اور سفر کی شوقین تھیں اور اپنی مہمات کو ڈاکیومنٹ کر رہی تھیں سوشل میڈیا کے لیے، اپنے میڈیا کے لیے۔ ظاہر ہے اس پہ بڑا کنسرن ہے اتھارٹیز کا۔ کچھ سوالات بھی ابتدائی طور پر اٹھے تھے کہ کیا ان کو ریسکیو کرنے میں دیر کی گئی۔ یہ تمام باتیں ہم معلوم کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے نثار عباس، ہمارے ساتھی ہیں اسکردو سے۔ ظاہر ہے بڑی کنسرننگ یہ بات ہے۔ نثار اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں بتائیے گا کیا یہ بات درست ہے کہ ابتدائی طور پر کیا اطلاع دیر سے ملی اور دیر سے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا؟ ایک تو اس کو کلیئر کیجئے اور پھر ابھی کے سٹیٹس پہ ہم بات کریں گے۔ جی، پہاڑوں کے اوپر اس طرح کی جتنے بھی افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں اس کی اطلاع دینے کا اپنا ایک میکینزم آلریڈی موجود ہے، اور جو گراؤنڈ ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کلائمبرز پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ مختلف مواصلاتی جو آلات ہیں جیسے واکی ٹاکی ہے اور دیگر جو آلات ہیں اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کی کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں فوری طور پر گراؤنڈ میں جو موجود ٹیم ہے وہ امدادی کارروائی کا آغاز کر دیا کرتی ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں، تاہم اس واقعے میں بھی کیونکہ اندھیرا ہو چکا تھا جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو اس وقت اس وجہ سے فوری طور پر ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہوا۔ اندھیرے میں 6500 کے لگ بھگ میٹر کی جو بلندی ہے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بہت ہی مشکل اور ناممکن سی بات بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے مشکلات پیش آئی ہیں فوری امداد مہیا کرنے کے حوالے سے اور ان کو نیچے لانے کے حوالے سے۔ اور جب بھی ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو اقدام کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ان کو فوری طور پر نیچے اتارا جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ جی یہ سمٹ تو کر چکی تھیں یا پھر یہ واپس نیچے آ رہی تھیں، لیکن یہ ان کے ساتھ کون کون تھا؟ پورا ایک گروپ تھا ان کے، کیونکہ گائیڈز تو ساتھ ساتھ ہوتے ہی ہیں، سامان وغیرہ بھی اتنا ہوتا ہے، تو کہ یہ اکیلی تھی اور صرف انہی کو وہ سارا انوائرمنٹ افیکٹ کیا یا کوئی اور بھی تھے ساتھ؟ دیکھیں ان کے ساتھ یہ 4 کوہ پیماؤں کا گروپ تھا اور ان کے ساتھ جو ہے 3 میل کوہ پیما تھے اور یہ فیمیل واحد کوہ پیما تھی، اور ان کے ساتھ بالکل مقامی کوہ پیما جو ہے وہ ساتھ تھے اور ان کی پوری ٹیم تھی۔ انہوں نے بڑی جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ اس کے مطابق بہت کوشش کی گئی ہے، ان کے پاس دستیاب جتنے وسائل تھے ان کو بروئے کار لایا گیا ان کی جان بچانے کے حوالے سے، لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر تو ان کو اس وقت جو ہے بہت کم وسائل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے لوکل پاکستانی جو کلائمبرز ہیں وہ تو جو میرا ذاتی ایکسپیرینس اچھا جی ہمیں نظر آ رہا تھا، بٹ وی ول obviously try to get connected to them۔ یہ بہت ہی رسکی، ہم جتنا ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اب اس کی طرف جا رہے ہیں ماؤنٹینئر، اور obviously ایک ایسپریشن ہوتی ہے آپ کی کہ آپ سمٹ ضرور کریں، بٹ اٹس ویری ٹیکسنگ، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ مطلب ہمیں چونکہ عبداللہ زیادہ لوگ کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں نا، تو ہمیں یہ شاید غلط فہمی ہے کہ اٹس ویری ڈویبل اور آپ آرام سے کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے یہاں سے کتنے لوگ ہیں انکلوڈنگ نائلہ کیانی، جو کہ ہم ان کو بہت بڑا مانتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی چوٹیاں سر نہیں کی، وہ بھی ہمیں بتاتی رہی ہیں ہمیشہ، اور سمینہ بیگ آف کورس، اور کاشف جو ینگ ایک ہیں لاہور کے، شہروز کاشف۔ So we have a lot of names and I'm sure we are missing a lot of names as well۔ آپ بتا رہے ہیں یہ ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ویسے کیا ہوتی ہے بتائیے گا؟ سانس آنا بند ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آکسیجن لیول بھی کم ہوتا ہے، the air becomes very thin as well۔ ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکتے ہیں؟
جی دوبارہ ذرا کوشچن کیجیے. ہم نے کہا ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کی آپ بات کر رہے تھے, اب حتی الامکان آپ نے کہا کوشش کی گئی انہیں وہاں بچانے کے لیے, خود بھی ڈاکٹر تھیں, ظاہر ہے کچھ سامان تو خود بھی ساتھ لے کے گئی ہوں گی. کیا ہوتا ہے اس میں؟ the person stops breathing, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, کتنا وقت ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کے ایشو کا شکار ہو جائے کسی ایسی مہم کے دوران؟ جی اس میں وقت بہت کم ملتا ہے. جب بھی ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ہوتی ہے تو فوراً سب سے پہلے تو اس کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے, اور ان دو جو اہم اعضاء ہیں ان کے اوپر جب ان کو اثر ہوتا ہے اس کے اوپر سخت, تو اس کے بعد موومنٹ کرنے کے بھی قابل انسان نہیں رہتا ہے, فوراً ہی نیچے گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. تو یہ کیونکہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر, تو اس میں فوری طور پر یا تو میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے, فوری طور پر نیچے اترنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دو صورتیں ہیں انسانی جان بچانے کی. اور کیونکہ میں نے خود جو ہے K2 بیس کیمپ پہ 2024 میں 19 دن گزارے ہیں ان کلائمبرز کے ساتھ, تو ہمارے مقامی جو پاکستانی کلائمبرز ہیں وہ احتیاطی تدابیر اس طرح اختیار نہیں کرتے جس طرح سے یہ اس طرح عمل نہیں کرتے اس طرح سے غیر ملکی کوہ پیما کرتا ہے. اس میں تھوڑی بہت تو خیر یہ تو کیونکہ ویل ایکسپیرینس تھے اور خود ڈاکٹر بھی تھی تو لازماً انہوں نے پوری SOP پہ عمل کیا ہوگا. اور کچھ ہائی الٹیٹیوڈ میڈیسنز یا انجیکشنز تو ایسی بھی ہیں جو پاکستان کے اندر اویلیبل بھی نہیں ہے. پاکستان میں جتنی ویسے یہ ماؤنٹینئرنگ اور ایکسپیڈیشن ہو رہی ہے یہ تو پوری ایک انڈسٹری ہے جو کہ ڈیولپ ہونی چاہیے یہاں پہ, جہاں ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ انجیکشنز اویلیبل ہوں. نثار, اب ان کی لاش کی واپسی یا اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا آج دوبارہ کوشش ہوگی؟ کیا پلان کیا ہے حکام کا؟ دیکھیں اس وقت جو ہے گلگت بلتستان کے ٹاپ کے 6 کوہ پیما جو ہے ٹاپ کے, جس میں علی درانی ہے, ذاکر ستپارہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے باقی دوست ہیں, 6 کے قریب کوہ پیما ہیں جو ٹاپ کے کوہ پیما, وہ اس وقت جا رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں. اور کل کیمپ 2 میں انہوں نے پرسوں جو ہے وہ وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے ہوا بہت تیز تھی, موسم بہت خراب تھا, اس وجہ سے وہاں سے وہ ریسکیو کر کے نہیں لایا جا سکا. ان کو میت جو ہے نیچے اتارنے میں بہت مشکلات تھی. تو اب آج پھر دوبارہ صبح کوشش کی جا رہی ہے, شروع کر دی گئی ہے. امید یہ ہے کہ آج شام تک جو ہے وہ نیچے اس لیول تک لے کے آئیں گے جہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے, کیونکہ ہیلی کاپٹر بھی جو ہے ایک سرٹن لیول پہ سے اوپر جو ہے وہ اس کی پرواز نہیں ہوتی ہے, تو اس طرح کی میت کو نیچے لانا ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پر بہت ہی امپورٹنٹ چیز جس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے وہ جو ریسکیورز ہیں ان کی جان کو خطرات نہ ہو, ان کو بھی بہت شکریہ نثار, تھینک یو. آپ کی آڈیو چلی گئی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے, بٹ دس از ڈیفینیٹلی ویری ٹریجک. لیکن جو بھی نئے لوگ ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں, دے وڈ لائک ٹو گیٹ انٹو دس ایڈونچر, پلیز بی پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.